رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد اس ویڈیو کے موضوع کی طرف آؤں گا۔ ایک دفعہ میں سڑک پہ تھا اور ایک بھکاری پاس سے گزرا۔ واقعہ تو بڑا سادہ سا ہے لیکن اس کے اندر سبق بہت گہرا ہے۔ اور جب بھکاری تھا یا کوئی ضرورت مند تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے میرا جیب میں ہاتھ جاتے جاتے یعنی میں نے روک لیا اور پھر فوراً سے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کے اس کو دے دیا۔ شاید چند سیکنڈ کا بھی فرق نہیں تھا لیکن آ، ذہن نے کچھ ایسا کیا، ذہن میں کچھ ایسا ہوا کہ جس سے یہ میں نے چند سیکنڈ کا فیصلہ کیا کہ پہلے نہ دوں پھر فوراً دے دیا۔ اور یہ میں آپ کو واقعہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے میں جو بعد میں بات کرنے لگا ہوں اس کا اس پر بہت گہرا اثر ہوگا۔ ہوا کیا تھا ان چند سیکنڈوں میں، شاید ایک دو سیکنڈ کے اندر میرے ذہن کے اندر قرآن کے وہ الفاظ انہوں نے گردش کی اور ان الفاظ نے میری سوچ بدلی اور سوچ نے میرا رویہ بدلا اور رویے نے اور اس رویے کے ذریعے مطلب اس سوچ نے میرا عمل بدلا اور میں نے اس کو دے دیا۔ جیسے ہی وہ بھکاری میرے سامنے آیا، شروع میں تو میں نے یعنی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی لیکن ایک سیکنڈ لمحے کے اندر کچھ ایسی آیات میرے ذہن میں آئی جیسے سورہ رحمان کی آیات کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہوتا ہے۔ ذہن میں آیا کہ یار یہ آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کے اندر میرے ذہن میں کس طریقے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہے۔ اللہ تو میں نے سوچا یار میرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے، مجھے اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، تو اس کا بدلہ تو صرف یہی ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ بھی احسان کروں۔ اور سورہ قصص کی وہ آیت کہ وہ قارون کے قصے میں کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک، اور تو احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تجھے پیسے دیے اب تو بھی اس کو پیسے دے جس کو ضرورت ہے۔ اور وہ سورۃ الذاریات کی آیات کہ والذین هم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ جو لوگ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو مانگتے بھی ہیں اور جو محروم بھی ہیں۔ تو بتانے کا یہاں مقصد کیا ہے کہ دیکھیے قرآن سے ہمارا ایک تعلق ہوگا تو قرآن کس طریقے سے ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمیں فیصلے کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تھا تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر دیکھیں، اگر آیات میرے ذہن میں تھی، وہ ذکر اور وہ یاد دہانی میرے ذہن میں تھی تو مجھے ایک لمحے کے اندر وہ تین چار آیات ایک دم سے یاد آ گئی نا کہ یار دینا چاہیے، اللہ نے اگر مجھے دیا تو مجھے بھی اس کو دینا چاہیے۔ ان آیات نے میرا فیصلہ، میری سوچ اور میرا اس کے نتیجے میں میرا عمل بدل دیا۔ میں نے ہاتھ روکتے روکتے دے دیا۔ تو سبحان اللہ، بتانے کا یہاں آپ کو مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ہماری عملی زندگی میں اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک، حکومت سے لے کے چھوٹی سے چھوٹا فیصلہ جو ہم گھر میں کرتے ہیں، نہایت گہرا اثر ہے اگر ہم اسے وہ اثر لینا چاہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ چند اور ایسی مثالیں رکھ دیتا ہوں جس طریقے سے اگر آپ جو ہیں یہ تھوڑی گہری مثال ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ کئی لوگوں کو نماز کے اندر اور وضو کرنے کے اندر وسوسے آتے ہیں، یار میں نے پتہ نہیں، وہ بار بار 10 دفعہ اپنے آپ کو دھو رہے ہوتے ہیں، منہ کو یہاں پہ کچھ نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے، 10 دفعہ ٹنوں ٹن پانی بہا دیں گے۔ اور بعض اوقات نعوذ باللہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سنا ایک شخص تو پتہ نہیں آدھے گھنٹے تک وضو کرے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے اس قسم کے وسوسوں سے۔ کسی کو کوئی وسوسہ ہے کہ نماز میں بار بار ایک ہی چیز کو دہرا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے وسوسوں کے لیے بھی اگر آپ کا قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے تو آپ کو وہ آیات ایک دم سے ذہن میں گردش کریں گے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وضو میں بھی اس طریقے کی یعنی فضول قسم کی دہرائی کرنے والا تھا، وہ آیت ذہن میں آ گئی۔ وضو ہی کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، وضو ہی کے بارے میں آیت چل رہی تھی، نیچے اللہ نے کہا انما یرید اللہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر تنگی کر دے۔ سبحان اللہ، وضو ہی کی آیت میں یہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ مجھے خود وضو کرتے ہوئے آیت یاد آئی جب مجھے یہ دوبارہ سے اپنے اوپر پانی ڈالنے کا میں نے سوچا، تو یار مجھے ذہن میں بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں تمہارے اوپر تنگی نہیں آیا، اور یہ وضو ہی کی آیت میں کہا کہ میں تمہارے اوپر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بس تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سورۃ الحج میں بھی اللہ نے کہا
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہوئی. تو ان آیات، جیسے ہی یہ آیات ذہن میں آئی تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے کم از کم، میں وضو کرنے تو آیا، اپنی کوشش تو کی. وہ لوگ، اس سے تو کئی گنا بہتر ہے کہ میں بیٹھا رہتا، نماز ہی نہ پڑھتا، نماز کے بارے میں سوچتا، پرواہ کی، فکر کی، اٹھا وضو کیا، نماز پڑھ رہا ہوں. اب جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا. اور وہ سورہ نساء کی وہ بھی آیت، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہلکا کرنا چاہتا ہے. تو یہ ان آیات نے میرا فیصلہ بدل دیا کہ نہیں، اس قسم کے فضولیات اور وسوسے، اور نماز کے اندر، وضو کے اندر عبادات کو مشکل بنانے کی چیزیں، نماز ہو، عبادات ہو، روزے، حج ہو، اس کے اندر جو جو چیزیں دین کو مشکل بناتی ہیں، یہ آیات انسان کو اس میں اطمینان دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا سختی نہیں کرے گا. اور اس طریقے سے اور بھی چیزیں، جس سے انسان گناہ کرنے لگے تو اس کو آیات یاد آ جاتی ہیں. سورۃ الطلاق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نکلنے کا کوئی رستہ دے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه، جو اللہ پہ توکل کر دے، اللہ اس کے لیے کافی. تو یہ آیات انسان گناہ کرنے سے پہلے ایک دم سے اس کو گناہ سے روک لیں گے. اللہ کے توکل کروں، اللہ تعالیٰ میرے لیے رستہ نکالے گا. یا انسان گناہ کر لے، اس کے بعد مایوسی سے بچنے کے لیے وہ مشہور ترین آیت سورۃ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اور اس طریقے سے سورہ یوسف کی آیت، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اور اس طریقے سے یہ گناہ کرنے کے بعد کی آیات انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے تو مایوسی کی بجائے فوراً اٹھ کے کم بیک کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ دی کم بیک از آلویز اسٹرانگر دین دا سیٹ بیک. تو یہ آیات انسان کو کہتی ہیں یار میں پچھلے سے بھی بہتر اس دفعہ پرفارم کروں گا. اور اس طریقے سے ہزاروں روزمرہ کی آیات، جس طرح ہمارے معاشرے میں جو مائیں ہیں ان کو پتہ ہو کہ قرآن میں سورۃ بقرہ میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے والدہ، جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال کے دودھ پلائیں گی، تو کتنا ہی ان کو آگے جا کے نہ جانے کتنے سائنٹیفک، ان کی جسمانی اور روحانی اور جذباتی کتنے بہتر طریقے سے ان کی نشو و نما ہوگی اگر ہر ماں مطلب اپنے بچوں کو 2 سال تک پورا دودھ پلائے. اسی طریقے سے نوجوان جو ہیں وہ جلدی شادی کریں گے اگر یہ آیات ان کی ذہن میں، اپنے کوشش کریں گے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ شادی جلد سے جلد کر سکیں. جب ان کو پتہ چلے فطرت ہے انسان کی، سورۃ النبا کی آیت، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، وہ انفرادیت کی اور اکیلے پن کی زندگی میں اپنے آپ کو یعنی ایک نامکمل محسوس کریں گے. اور اسی طریقے سے ہر زندگی کے فیلڈ میں، چھوٹے سے یہاں تک کہ ہماری جذباتی ہمارے سائیکلوجیکل مائنڈ سیٹ کو، ہمارے جذبات کو بھی وہ قرآن جو ہے نا اسٹیبلائز کرتا ہے. پوری وہ آیات جو قرآن کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے کہ انسان کا رویہ کس طرح ہوتا ہے جب وہ انسان پریشان ہوتا ہے. جیسا سورہ اسراء میں کہا کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، تو وہ منہ پھوڑ دیتا ہے. جب انسان پر نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے ہم سے، اور جب اس پر تکلیف آتی ہے تو پھر وہ ہماری طرف آ جاتا ہے. فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، سورہ فصلت میں کہا پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے ہمارے سامنے. تو یہ بڑا مشہور فلسفہ، انسان کے جذبات کو خوشی میں، غمی میں کیسے اسے رویہ رکھنا ہے، اس کو جب زیادہ مال آ جائے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو عاجز رکھنا چاہیے، اور جب کم مال ہو تو کس طریقے سے اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا چاہیے، اور جب کوئی خوشی آئے، غم آئے، کس طریقے سے اس کے جذبات ہونے چاہیے، کس طریقے سے اسے دنیا کی مطلب ایک ایک چیز کس طریقے سے کرنی چاہیے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو کہنے کا مطلب ہے زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ ہو، کوئی سیاسی پولیٹیکل فیلڈ ہو، اکنامیکل فیلڈ ہو، آپ کی فائنینشیل فیلڈز ہو، سوشل فیلڈز ہوں، گھر کے اندر میرٹل لائف ہو، فیملی لائف ہو، فائنینشیل آپ کی زندگی ہو، زندگی کے کوئی فیلڈ نہیں کہ اگر آپ کے سوائے یہ کہ زندگی کی ایسی کوئی فیلڈ نہیں سوائے اس کے کہ قرآن نے اس کے بارے میں تمام بنیادی ہدایات دے دی ہیں، اور انسان کو بیلنسڈ اپروچ سکھا دی ہے. پیسے سے یاد آیا سورہ فرقان کی وہ مشہور آیت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نہ وہ جو لوگ جب خرچ کرتے ہیں الرحمن کے بندے، تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، اس کے درمیان کا رستہ اختیار کرتے ہیں. سورہ اسراء میں بھی وہ آیا نا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد، کہ نہ اپنے ہاتھ کو اتنا تنگ کر لے، نہ
پورا کھلا چھوڑ دیں، تو اس کو پیسے خرچ کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے۔ تو اس یہ ساری آیات انسان کے ذہن میں ہو تو انسان کی روزمرہ زندگی کی چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک، ہر معاملے میں قرآن اس کے لیے ایک روشنی بن کے آئے گا، اس کے لیے ایک ٹارچ ہو جائے گا، ایک لائٹ ہوگی، ایک جس سے وہ اندھیرے میں اپنا رستہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ حاصل کیسے ہوگا؟ جب آپ خود جو ہے نا پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ خود جا کے آپ کو یہ حاصل کرنا پڑے گا۔ جب آپ کو زمین خریدنی ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، سونا خریدنا ہوتا ہے، چاندی خریدنی ہوتی ہے، پلاٹ خریدنے ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں بیٹھے رہتے، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محنت کروں گا پیسہ آئے گا، کب یہ قیمتی چیزیں حاصل کروں گا۔ ہدایت آپ کو کیسے مل جائے گی مفت کی؟ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہدایت، آپ کو وہ کیسے ملے گی؟ آپ کو جانا پڑے گا اس طرف۔ اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے پاس تو ہدایت موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اندھوں کی طرح ساری زندگی ایک یعنی اتنی بڑی کوئی کتاب بھی نہیں، صرف 600 صفحے کی کتاب ہے، بجائے اس سے ایک کانسٹنٹ ایک مستقل رابطہ بنانے کے اندھوں کی طرح ساری 60 سال اندھوں کی طرح دیواروں پر ٹکرے مارے ہوتے ہیں، کبھی سیدھے رستے پہ نہیں آتے۔ اور ہماری مثال اس طریقے سے یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہو، اس کے پاس ایک ٹارچ پڑی ہو اور سامنے اندھیرے والے اندھیرا میں کمرہ ہو، ایک چیز جا کے اٹھانی ہو، ٹارچ کھولے، جا کے دیکھے رستہ کدھر ہے، اسے اٹھا لے۔ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں، ٹارچ پڑی ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اندھیرے کمرے میں جا کے ایسے ایسے ہاتھ مار کے سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، آخر میں نہ وہ چیز ملتی ہے اور ہمیں بھی 100 ٹھوکریں لگ چکی ہوتی ہیں۔ پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، اس باہر جو ٹارچ پڑی اس کو اٹھانا نہیں ہم نے، اس کو بس اٹھا کے کھولنا نہیں۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو رستہ دیکھنے کے لیے اس کے پاس جو روشنی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا، قرآن کو۔ تو روزمرہ کی زندگی میں آپ کی ہر چیز کو یہ اثر انداز کرتا ہے، آپ کے تمام فیصلوں کو۔ اور قرآن خود، بلکہ میں نے یہاں پہ کچھ لکھ رکھی ہے آخر میں آیات قرآن کی، جو میں آپ کے سامنے ویسے ہی قرآن کی طرف سے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ قرآن نے کئی جگہ یہ آیات بتائی کہ قرآن خود ہدایت ہے، خود روشنی ہے، اس سے انسان اپنا وہ قبلہ درست کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے سورہ نمل میں آیت نمبر 2 میں کہا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں کہا کہ اے انسان، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی اور ایک علاج آ گیا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہے، اور وہدم و بشرا و رحمت للمؤمنین، اور ایک ہدایت ہے اور ایک رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نمل میں فرمایا کہ آیت نمبر 77 میں کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن تو یقیناً ایک ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کو۔ رحمت کب ہوگی؟ جب اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کا عمل کریں گے۔ رحمت کیسے آپ کو ملے گی اگر آپ اسے سمجھیں گے نہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور باقی آیت سورہ بقرہ کے شروع میں ہدی للمتقین۔ تو قرآن تو خود ایک ہدایت ہے، اور یہ تو ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ قرآن نے تو اپنے آپ کو ہدایت سراسر کہہ دیا۔ کوئی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو، قرآن خود ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، یہ سیدھا رستہ ہے، اور ہم کہتا رہے ہم لوگ خود ہی ڈھونڈ رہیں گے، سائنس میتھ پڑھ کے خود ہی نکالیں گے اور خود ہی رستہ نکالیں گے، تجربوں سے سیکھیں گے۔ میرے بھائی ساری زندگی گزر جائے گی، نہ انسان کا علم اتنا کامل ہے، نہ اس کا تجربہ اتنا کامل ہے کہ وہ ساری زندگی کے بنیادی اصول اخذ کر لے کہیں سے۔ اسے وہ ہدایت چاہیے جو چیخ چیخ کے خود کہہ رہی ہے کہ میں ہدایت ہوں۔ اس کے پاس جانے کے بجائے ہم لوگ دوسرے رستوں پہ چل پڑتے ہیں، اور پھر ساری زندگی سوائے ٹھوکریں کھانے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ جائیے اس کتاب سے ایک روزمرہ خواہ روز ایک ہی آیت پڑھیں، لیکن اس کو اپنے اندر اتاریں گہری طریقے سے، تاکہ روز آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی یاد دہانی، اور وہ یاد دہانی اپنے ساتھ چپکا کے رکھیں، تاکہ دنیا کے جب آپ دنیا میں جئیں، اٹھیں، بیٹھیں، کھائیں، پیئیں، سوئیں، تو آپ کو وہ آیات یاد آئیں اور آپ بچ سکیں ان غلطیوں سے جو وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ جب آپ کو شیطان کے کوئی وسوسے آئیں، نماز پڑھتے وقت، وضو کرتے وقت، عبادات کرتے وقت، یا آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے کوئی اور وسوسہ آ جائے گا گناہ کرنے کا، کوئی غیبت کرتے وقت فوراً آپ کو یاد آ جائے وہ آیات، یا آپ کو کسی کو تکلیف دیتے ہوئے کوئی آیات یاد آ جائیں، یا آپ کو کوئی جس طرح صدقہ دیتے وقت وہ صدقہ دینے والی آیات یاد آ جائیں، یہ آپ کے لیے ایک ٹارچ کا کام کریں گی۔ ورنہ تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو سوائے رسوائی اور
ذلت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو بس میرا یہی پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو ریلی اپنے لیے ایک فزیکلی، جس طرح ٹارچ اندھیرے میں آپ ٹارچ چلاتے ہیں، اس کو یہی اپنے لیے سمجھیں اور اسی طریقے سے قرآن سے ہدایت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.